السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 313 سے پڑھیں گے اور صفحے کی پہلی سطر سے جہاں 63 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اکتوبر کی آج 7 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، حتیٰ کہ جب ہم نے پکڑا ان کے خوشحال طبقے کو عذاب کے ساتھ، فراوانیاں اور خوشحالیاں جن کو ملی اور انہوں نے بغاوت رکھی اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف اور دعوت اسلام کے خلاف، وہی تاریخ پرانی بیان فرمائی، تو پھر ہم نے ان کو عذابوں کے ساتھ پکڑا، اذا ہم یجأرون، پھر وہ بلبلانے لگے، چلانے لگے، لا تجأروا اليوم، بس آج نہ بلبلاؤ نہ گڑ گڑاؤ، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہم سے مدد نہیں کیے جاؤ، ہماری طرف سے تمہارے لیے کوئی مدد، کوئی معاملت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تحقیق میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی رہیں، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، پس تم اپنی ایڑیوں پر پھرتے رہے، انکار کرتے رہے، بغاوت کرتے رہے، اعراض کرتے رہے، بلکہ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے اور باتیں بناتے ہوئے، تہجرون، تم اس مشن کو چھوڑتے رہے، دور کرتے رہے۔ حجر کا معنی چھوڑنا بھی ہوتا ہے، دور کرنا بھی ہوتا ہے۔ افلم یدبروا القول، کیا آپ اسوں نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا؟ قول سے مراد قرآن پاک ہے، اس اللہ کی بات پر، اللہ کے فرمان پر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین،
یا پھر ان کے پاس وہ میسج آیا ہے، وہ کتاب صحیفہ آیا ہے جو ان کے آباء پہلے جو گزر گئے ان کے پاس نہیں آیا تھا، یا پھر ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، فہم لہ منکرون، بس وہ اس کا انکار کرنے والے یا اس کو اوپرا سمجھنے والے، اجنبیت ہے اس کے اندر، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں اس پیغمبر کے ساتھ معاذ اللہ جنون ہے، پاگل ہے یہ پیغمبر، یہ الزام لگاتے ہیں۔ بل جاءہم الحق، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا خطر نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس پیغمبر قرآن حق سچ کے ساتھ آیا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر ان کے حق و صداقت کو ناپسند کرنے والے، سچائی کو، حقائق کو وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، توجہ فرمائیں، اور اگر حق و صداقت ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، اس کی پیروی کرے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو آسمان و زمین کے اندر فساد بپا ہو گیا۔ وَمَنْ فِيهِنَّ، بلکہ آسمان و زمین اور جو زمین و آسمان کے مابین ہے سب کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس نصیحت لائے ہیں، فہم عن ذکرہم موردون، بس وہ اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت اور تعلیمات و ہدایت سے اعراض کرنے والے۔ ام تسألہم خرجا، اے نبی محترم کیا آپ ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں، یعنی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، پس تیرے رب کی دین، خراج یا اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام ہے، وہی وہو خیر، وہ بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اللہ بہتر رزاق ہے، خوب رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں سیدھی راہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا یقین و اعتماد نہیں ہے، وَعَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھی راہ سے ہٹنے والے، دور ہونے والے ہیں۔ بنیادی بیس یہ ہے کہ وہ مر کے اٹھنے پر یقین رکھے، اللہ کی الوہیت کو، رسول پاک کی رسالت کو، قرآن کی کلام سچا من عند اللہ، منزل من اللہ ہونے پر ان کا یقین و ایمان ہو، تو پھر آگے کام چلے۔ حضرات، پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ تھا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے جو دل ہیں اس دین، قرآن، تعلیم، رسول کے بارے میں غفلت میں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ، ان کے اعمال سے ہٹ کر ہے، رسول پاک کی تعلیم کسی طور پر ہے، قرآن کی تعلیم کچھ ہے، لیکن ان کے اعمال، کردار، نقطہ نظر، کاوشیں الگ ہیں۔ ہم لہا عاملون، تو وہ اسی پر ہی عمل کرنے والے ہیں، جو اسے میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ شاید آپ کے علم میں ہو، اگر نہیں ہے تو اس پر یقین کرنا۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، لائبریریوں بھی آپ کو مل جائے گی۔ اس کتاب کا نام ہے طریقت و شریعت، طریقت اور شریعت، یعنی ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اماموں کا، ہمارے پیروں کا، پیشواؤں کا یہ طریقہ ہے اور یہ شریعت کہتے ہیں۔ اور خود فیصلہ کریں، کسی مولوی صاحب کے فتوے سے ہٹ کر، کسی مفتی اور ذاکر کی تعلیمات اور جلوہ خور تقریروں سے ہٹ کر، خود انہوں نے مقابلہ کر دیا۔ شریعت کے مقابلے میں طریقت آ گئی ہے، میرے بزرگ کا، پیر کا، فقیر کا، امام کا، رہنما کا یہ طریقہ ہے، اور یہ شریعت کہتی ہے۔ تو شریعت کو ماننا چاہیے تھا یا پیر فقیر کو ماننا چاہیے؟ یہ کتابیں لکھی ہوئی، طریقت و شریعت، اور یہی ہوا وہ سلسلہ نقشبندی ہے، سہروردی ہے، یہ کون ہے، یہ چشتی، قادری، نشائی، سہروردی، کیا یہ سلسلہ ہے؟ اسی سلسلے کو طریقت کہتے ہیں۔ تو کیا یہ پاس ہو جائے گا طریقہ؟ آپ کاروباری لوگ ہیں، بڑے بڑے اچھے کارخانے چلانے والے ہو، مارکیٹوں میں کام کرنے والے لوگ ہو، جو سیمپل کے مطابق مال بناؤ، وہ مال مارکیٹ میں پاس ہوگا، باقی ریجیکٹ ہو جائے۔ یاد رکھو، جس عمل پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے وہ پاس نہیں ہے۔
اپنے اعمال کی منظوری کے لیے، قبول کرانے کے لیے مدینے والے کی موت کا ہونا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرے پاک پیغمبر کی موت نہیں ہے، وہ کوئی بزرگ ہے، ٹھیک ہے، اس کی بزرگی اپنی جگہ پر، اس کا نیک ہونا اپنی جگہ پر، صوفی کلندر ہونا اپنی جگہ پر، لیکن مدینے والے کی موت نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ پاس منظور نہیں ہے، پاس نہیں ہوگا، فیل ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ آسان سی بات، آسان سی مثال میں نے دی ہے، یہ سمجھنا، سننا، غور کرنا آسان ہے، اللہ کرے بات کی سمجھ آئے۔ تو فرمایا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ان کے اعمال ایسے ہٹ کر ہیں، یعنی شریعت سے ہٹ کر ہیں، نیکی وہ کر رہا ہے لیکن طرز اس کی اپنی ہے، وہ مارو مارو، اس کی مثال ایک اور نہیں۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے، پڑھا اسکول ہم نے بھی، کالج، یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی، سارے نظام دیکھیں، تو میرے ایک بیٹی تھا، ہم نماز پڑھنے جاتے تھے، وہ سلام ہی نہ پھیرے گئے، مارو مار لگا ہوا، مارو مار۔ وہ میں پوچھا تو سلام نہیں پھیر رہا؟ کہتے ہیں میں 17 رکعتاں کٹھیاں شروع کر، 4 سنتا، 4 فرض، پھر 2 سنتا، 2 نفل۔ تو میں کہ یہ تو طریقہ ہی نہیں۔ کہتا طریقہ کا میں نہیں بتا، طریقہ تو ہے نا، سبحان تے اللہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، فرض سنتا نفل میں آپ پہ بکریاں کرتا رہے گا، لیکن مدینے والے کی ایسی مور نہیں ہے۔ 17 رکعتاں پیچھے سے مان دے، اگے سے مان دے، یہ مور نہیں ہے۔ 4 رکعتیں سنن ہیں، وہ الگ پڑھنی پڑیں گی، فرض الگ پڑھنے پڑیں گے، پھر سنن الگ پڑھنی پڑے گی، پھر اسے 2 رکعتیں الگ پڑھیں گی۔ یہ کسی کو اجازت نہیں کہ مغرب کے 3 کر دو، فجر کے 4 کر دو، یا 3 کر دو، کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو ریجیکٹڈ ہے سارا کچھ۔ یہی ہم نے کل پڑھا تھا، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ، اعمال ہیں لیکن اسے ہٹ کر ہیں، وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اسی پر وہ کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے ان کا نظام ہے۔ میرپور آزاد کشمیر میں 10 سال رہا، 82 سے 92 تک آزاد کشمیر یونیورسٹی میں ایم اے کلاسوں کو پڑھایا ہے۔ وہاں ایک پیر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ ساڈا دل دا جڑا وجدان ہے کہ ساڈیاں دل دی بڑیاں اندر۔ امام الانبیاء مسجد میں اگر جماعت کریں تو پیر صاحب کہتے ہیں گھر میں بیٹھا ہوا ہمارا سارا نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ حضرات اس مسئلے پر غور کرو تو ٹانکیں کانپ جاتی ہیں۔ جناب بلال کہتے ہیں الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ پر غشی کی حالت ہے، اٹھ نہیں سکتے۔ پھر ذرا سنبھلتے ہیں، پانی کا پیالہ پاس پڑا ہوا ہے، پانی میں ہاتھ ڈبو کے چہرے پہ لگاتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر نہیں اٹھ سکتے۔ 3 بار ایسے ہوا تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد امام الانبیاء کے کو طبیعت سنبھلی، ایک ہاتھ حضرت عباس چچے کے کندھے پر ہے، ایک ہاتھ علی مرتضیٰ جو آپ کا چچا زاد بھائی اور داماد ہے اس کے کندھے پر ہے، اور ماں جی عائشہ فرماتی ہے میں نے خوش ہو گئی کہ رسول پاک کی صحت بحال ہو رہی ہے، مسجد میں تشریف کا فاصلہ کتنا، ساتھ ہی ادھر ہے، تو مسجد میں تشریف جا رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا وَقَدَمَاهُ يَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، رسالت امام اپنے قدم اٹھا کے نہیں رکھ سکتے تھے، قدموں کی لکیریں کھینچی جا رہی۔ رسول پاک تو مسجد میں جائیں اور پیر کہے کہ میری ادھر پڑی ہے تو خود فیصلہ کرو نا، یہ پیغمبر کا تابعدار ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سنت، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا پیروی کرنے والا ہے، یہ مخالفت کرنے والا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ اس کی روشنی میں جو کل ولیہ دیا گیا ہے حتی اذا اخذنا مترفیہم، اسی ڈگر پہ لگ رہے ہیں، اپنی مرضی سے اعمال، اپنی مرضی سے جہاد، جس کا مرضی نام جہاد رکھ لو، جس کا مجاہدہ رکھ لو۔ جب ہم نے ان کے مترفین کو پکڑا بالعذاب، خوشحال طبقے کو، اور وہ سارے تماشبینوں کو جب ہم نے پکڑا، اذا ہوں یا پھر بلبلانے لگے، پھر معافی مانگنے لگے، او اللہ سونے معاف کر دے، او اللہ سونے، زلزلہ آتے نا سارے اللہ اللہ کرتے۔ تو اکرمہ بھاگ کے چلا گیا، کشتی میں سوار ہوا یمن کی طرف جانے کے لیے۔ قسمت نے ساتھ دیا، خالق کائنات جس مقدر بناتا ہے تو میرے رب کے اختیار میں تھا۔ وہ کیا طوفان آ گیا،
کشتی بمبر میں پھنس گئی تو سارے کشتی والے اللہ اللہ کرتے ہیں تو ابو جہل کا پتر اکرمہ لات منات حبل کو پکارتا ہے اور کشتی والے نے کہا کہ اینا ککھ نہیں کرنا، اے جن مسکین نے نا اے فارغ نے، اس کشتی سے اگر کسی نے، اس ڈاماڈول کشتی اور طوفان سے اگر کسی نے بچانا ہے نا تو صرف اللہ ہے۔ چودھری کہتا ہے پھر میرا ویر بھی یہی کہتا تھا، پھر مخالفت کس بات کی ہے؟ کہنے لگے مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے، اللہ کو پکارو کشتی پار لگ جائے۔ مشرک پریشان ہو جائے تو اللہ کے دربار بھی ہے، مسلمان پریشان ہو جائے تو قبر بھی طرف۔ مکے گیا ہوا طواف کرتے ہوئے پتر کو فون کرتا ہے میں بیمار ہو گیا، پترا لیلا لے جا بکرا تے علی حجویری کے دربار پہ جا کے چڑھا تے جا کے درخواست کر پتر ابا گیا ہے مکے تے بیمار ہو گیا ذرا وال کر سکے۔ بتوں سے تم کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے؟ کس کا نام کافری ہے؟ جس ڈیرے پر ساری دنیا جاتی ہے، جس ڈیرے پر خیر مانگنے کے لیے سارے جاتے ہیں، اور یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ لوگ خرچ کر کے وہاں مانگنے کے لیے جاتے، لوگوں سے نہیں، رب السماوات والارض سے۔ طواف بیت اللہ کر کے لبیک لبیک کے نعرے مار کر اس درخواست کرتے ہیں مہربانی فرماؤ۔ اور مجھے تو عرفات کا نقشہ نہیں بھولتا، سید الانبیاء نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں داخل ہونے سے پہلے زور اثر اکٹھی پڑھنی ہے، ایک اذان ہوگی 2 قامتوں کے ساتھ، 2 فرض زور کے 2 فرض اثر کے، تو پھر اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ میدان عرفات میں پوچھا کرنا کیا ہے وہاں؟ کوئی نفل نہیں پڑھنا، کوئی نماز نہیں پڑھنی، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اقبال جرم کرنا ہے، اعتراف کرنا ہے، اپنی زندگی کی کوتاہیوں کے سامنے رہ کے بل بلا کے اقرار کرنا ہے کہ اللہ میں آ گیا ہوں، مہربانی فرما۔ کہاں سے کہاں تک؟ حتی غربت الشمس، سورج کے غروب ہونے تک۔ میں نے پھر بندے دیکھے ہیں ان کے رونے کو، ان کے بل بلانے کو، ان کی چیخوں کو، ان کی عاجزی کو اور ان کے گڑ گڑانے کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے معاف کر دی۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں، جب کام سارا الٹ کیا جائے، نہ اللہ کی مرضی نہ رسول کی مرضی نہ قرآن کی موافقت، کیا کرے گا وہ بندہ؟ فرمایا لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، آج نہ گڑ گڑاؤ، نہ چلاؤ، نہ بلبلاؤ، تم مدد نہیں کی، ہماری طرف سے تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، تو باقی کون مدد کرے گا؟ کون کرے گا مدد؟ تو اکرمہ صاحب کو پھر اللہ نے دعا توفیق دی کہ اللہ اگر آج تو نے بچا لیا پھر تو رب ہوگا، میں تیرا بندہ ہوں، میرا ویر محمد الرسول اللہ جو کہتے ہیں، پھر وہ ہمارے سالار ہوں گے، ہم ان کے خادم ہوں گے۔ اللہ نے قبول کر لی، کشتی پار ہو گئی، تو پتہ چلا کہ آج بڑی بڑے لوگوں کو معافیاں مل رہی ہیں۔ تو بیوی نے وہ نشانی بھیجی، کیونکہ رسالت امام سے میں نے پوچھ لیا تھا اگر اکرمہ آ جائے درخواست کرے تو معافی مل جائے گی، تو رحمت عالم پیغمبر نے فرمایا مل جائے گی۔ پھر آپ نے اپنے نشانی کے طور پر نالین دیے، اپنی پگڑی بھی دی، تاکہ یقین ہو جائے اکرمہ کو کہ یہ امام الانبیاء کی ہی دستار مبارک ہے، یہ نالین امام الانبیاء کی ہی ہے۔ تو جب وہ خدمت رسول میں آئے، امام الانبیاء نے قبول فرمایا، اسلام ایمان قبول ہوا، صحابی بنے اور جنت فردوس کے وارث بنے۔ ارشاد ہوتا ہے قد کانت آیاتی تتلی علیکم، اور تم پہ میری آیتیں پڑھی جاتی رہی، میرے بیانات تم کے سامنے آتے رہے، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم ایڑیوں پر پھرتے رہے، انکار کرتے رہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں آتی رہیں، لیکن تم نے نہ بستر چھوڑا، نہ کمبل چھوڑا، نہ گھر چھوڑا، اللہ کے دربار میں تم نے منہ دکھانا بھی قبول نہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے دفعہ ہو جا، ہم تیری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، گیٹ آؤٹ۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، پھر تکبر کرتے رہے، سامر کا معنی ہے رات کو باتیں بناتے رہے،
تہجرون ہجر کرتے رہے، اس میدان کو، اس پروگرام کو، اس دعوت کو چھوڑتے رہے۔ ارشاد ہوتا ہے افلم یدبروا القول، انہوں نے اس قول پر، بیان پر، کلام پر، قرآن پر غور و فکر نہیں کیا۔ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسا میسج آ گیا ہے، ایسا صحیفہ، کتاب، لیکچر کو آ گیا ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آ چکا تھا۔ ان کے پاس کوئی ایسی بائی پاس کر کے کوئی ایسی شمری آ گئی ہے جس کو فالو کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی بات نہیں۔ ہم لم یعرفوا رسولہم، ارشاد ہوتا ہے انہوں نے رسول پاک کو پہچانا نہیں۔ یہودی عیسائی اہل علم، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیغمبر علیہ السلام کی منصبی حیثیت کو اس طرح پہچان دیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچان دیں۔ پہچانا کیوں نہیں؟ تو سوال کیا جا رہا ہے کہ یار انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، فہم لہو منکرون، تو اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ اوپرا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ تو ہے لیکن اللہ کا رسول نہیں۔ ہم یقولون بہ جنہ، یا کہتے ہیں ان کے ساتھ جنون ہے، معاذ اللہ پاگل شدائی کہتے ہو۔ بل جاءہم بالحق، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ شاعر ہیں نہ مجنون ہیں، معاذ اللہ نہ کوئی ایسی اور الزام والی بات ہے، جو کہتے ہیں حق سچ لے کر آئے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کار، لیکن اکثریت تو حق کو پہچاننے والی نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والی ہے، اوپر سمجھنے والی ہے۔ اور قلیل من عباد شکور، اللہ نے فرمایا شکر گزار تھوڑے ہیں، ایمان والے تھوڑے ہیں، عقل والے تھوڑے ہیں، حیا والے تھوڑے ہیں۔ تو کس کثرت کے پیچھے ہم سواد اعظم کا کچھ لوگ نعرہ مارتے ہیں، اور جی سواد اعظم کوڑا اکٹھا کیا، اس کوڑے کو کیا بنے گا؟ شاید میرے خیال آپ نے حدیث نہیں سنی، رسول پاک نے فرمایا قیامت والے دن جناب آدم سے اللہ فرمائیں گے باسن نار الگ کر لو، جہنمی الگ کرو، تو 1000 میں سے 999 جہنمی الگ کیے جائیں گے۔ 999,000 میں سے ادھر اور ایک ادھر، اس وقت تو ہل جائے گی عرش ہے، جوان بھی بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے یہ خبریں سن کر۔ حضرات گرامی ذرا غور فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے وَلَا اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق و صداقت ان کی خواہشات کی کرے پیروی، اس کے پیچھے لگ جائے حق اور سچ، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، آسمان و زمین، جو زمین و آسمان کے مابین ہے، سب کے اندر فساد اور گڑبڑ ہو جائے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے بعد نصیحت لائے ہیں، قرآن صداقت شفا بن کر لایا ہے، فہم عن ذکرہم موردون، وہ نصیحت سے، شفا سے منہ پھیرنے والے۔ میں اس کی دلیل دوں، محبت کے ساتھ سنے، پریشان نہیں ہونا، برا نہیں بنانا۔ در شروع ہوتا ہے نیند آ جاتی ہے، گویا کو گانا شروع کر رہے تھے، نیند ساری ختم ہو جاتی۔ کتنے بندے آتے ہیں، جمعہ شروع ہوتا ہے وہ سو جاتے ہیں، درش ہوا اور سو گئے، کہ کلندر کو آ جائے تو ساری نیند ختم، وہ تبلے والا آ جائے، وہ رقص والا آ جائے، وہ گویا آ جائے۔ میں بیبیوں طرف نہیں جاتا، رقص کرنے میں 2 بیبیاں آئیں تو سارا ملک کٹھا ہو جائے گا۔ تو قرآن پڑھ پڑھ کے سارے پارے سنو، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا۔ تو صرف سرزمین کے لیے آیا ہے، اس پر غور کرو۔ اور سید الانبیاء نے فرمایا تھا ان هذه القلوب تصدو کما یصد الحدید کما اصاب الماء، جس طرح لوہے کو زنگار لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگار لگ جاتے ہیں جب۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، زنگار جو لگ جاتا ہے لوہے کو، اس کو تو پالش کر لیا جاتا ہے، سائیکل کر لیا جاتا ہے، تو وہ تو صاف ہو جاتا ہے۔ دلوں کو سائیکل کس طرح کرنا ہے، دلوں کی پالش کس طرح ہے؟ تو فرمایا نہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو زیادہ یاد رکھو، قبرستان میں جا کر منظر دیکھو، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو تو دل صاف ہو جائے۔ نہ موت یاد ہو نہ قرآن یاد ہو تو پھر آپ ہی فیصلہ کرنا ہے کیا۔ اللہ میری آپ کی مدد فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے بلکہ وہ تو ذکر سے اراض کرنے والے ہیں، ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، کیا آپ سے ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں، یعنی معاوضہ مانگتے ہیں، تنہا مانگتے ہیں، اور تیرے رب کا خراج، تیرے رب کا وہ جزا اور خیر وہ کہیں زیادہ بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، بہتر رزق دینے والوں میں سے رزاق۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی محترم جو آپ دعوت دیتے ہیں، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، وہی صراط مستقیم ہے۔
ایک اور ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی مکرم آپ جو رہنمائی کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں، آپ رہنمائی کرتے ہیں، وہی صراط مستقیم ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین و ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، وہ سیدھے راستے سے پلٹنے والے، الٹنے والے، ہٹنے والے، الٹ کرنے والے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں، بلکہ ایک سادہ سا کسی بزرگ نے تبصرہ کیا ہے، اس کو اگر فالو کریں تو اور کافی چیزیں مل سکتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر مومنین کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، کافروں کی ہوئی ہے، منافقین کی ہوئی ہے، حرام خوروں کی، جہنمی کی ہوئی ہے، جنتیوں کی ہوئی ہے۔ آپ غور کر لیں میں کس کھاتے میں آتا ہوں، مومنوں میں آتا ہوں، کافروں میں آتا ہوں، منافقوں میں آتا ہوں، جنتیوں میں آتا ہوں، جہنمی میں۔ میرا کھاتا کون سا ہے؟ تو جب کھاتے گئے نہ پتہ چلے کہ کلندر ہے کون، تو کس نے فیصلہ کرنا؟ پھر غور فرمائے نا، یہ قرآن میں لسٹیں لگی ہوئی ہیں، میں نہیں اگر بیان کر سکا تو پھر ایک مثال سن لیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ سبحان اللہ، یہ عباد الرحمن ہے، رات کس طرح گزارتے ہیں، دعائیں کس طرح کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کس طرح معافیاں مانگتے ہیں، چلتے کس طرح ہیں، بولتے کس طرح ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، دعائیں کرتے ہیں۔ پھر ساری صفتیں بیان فرمائیں، اولئک هم الوارثون، یہ سارے وارث بننے والے ہیں کس کے؟ جنت فردوس کے وارث، ہم فیہا خالدون۔ تو یہ صفتیں آ گئی عباد الرحمن کی، تو پتہ چلا کہ ہم عباد الرحمن میں ہیں، اگر نہیں ہیں تو کوشش کریں، چلنا ان کا، بولنا ان کا، رات ان کی، دعائیں ان کی، نماز ان کی۔ پھر بنا بدکاری نہیں کرتے، وہ فلانا کام نہیں کرتے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ فلاں 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 ساری صفتیں جو بیان فرمائے، تو لسٹ تو آ گئی نا، لسٹ آتی ہے نا انتخاب میں، سبحان اللہ، پھر سمجھ آ جاتی ہے کیا ہو رہا۔ تو جب وہ لسٹیں لگیں گی، خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جن کے جنت والوں کی لسٹوں میں نام آ جائے گا۔ اس کی ایک اور دلیل بڑی نقشہ خروش فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ دائیں ہاتھ میں نامہ رزلٹ کارڈ ملے گا، خوش ہو جائے گا، بلائے گا، وہ پڑھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، ٹاپروں میں آ گیا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ کہتے ہیں نہ مال کام آیا، نہ دلیل کام آئی، مارا گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، کاش کہ میرا رزلٹ آؤٹ نہ ہوتا۔ کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو جکڑو اور 70 ہاتھ زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کے اندر پھینک۔ کیوں؟ انہ لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا، ولا یطعم المسکین، مسکینوں کو کھا۔ آگے اس کی جو ہوتی ہے نا ایلیگیشن بھی بیان فرمائی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ میری قوم کی بیٹیوں اور ان کی عزت کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کی زندگی ایمان کی اور نصیب فرمائے۔ افراتفری اور جو کشت و خون، قتل و غارت، افراتفری، الزامات کا جو ماحول ہے، اس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے اسی ڈگر پر جو لگے ہوئے ہیں اعمال غفلت کی زندگی، حتی اذا اخذنا مترفیہم، جب ان کے مترفین کو، خوشحال طبقے کو، فراوانیوں والوں، وی آئی پی لوگوں کو جب ہم پکڑیں گے عذاب کے ساتھ، اذا ید، پھر وہ بل بلائیں گے، گڑ گڑائیں گے، معافیاں مانگیں گے۔ لا تجأروا اليوم، فرما آج تم نہ گڑ گڑاؤ، انکم منا لا تنصرون، تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی رہیں، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر جایا کرتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا، تم تکبر کرتے ہوئے، باتیں بناتے ہوئے تہجد چھوڑ کے مدد میں چلا جایا کرتے تھے۔
افلم یدبر القول، کیا انہوں نے اس قول پر، قرآن مجید کی آیات پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس کوئی ایسی کتاب آ گئی ہے یا کوئی ایسا فرمان آ گیا ہے جو ان کے آباء کے پاس جو پہلے گزر گئے نہیں آیا تھا، کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول نبی مکرم کو پہچانا نہیں؟ فہم لہ منکرون، تو اس کو وہ اوپرا جانتے ہوں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، معاذ اللہ، یہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کچھ جنون ہے، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ بل جاءہم الحق، بلکہ سچ اور حق آیا ہے ان کے پاس۔ اکثرہم للحق کارہون، اور ان کے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر پیچھے لگے حق ان کی تمناؤں کے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو تباہ و برباد ہو جائے، فساد برپا ہو جائے آسمان و زمینوں میں اور جو کچھ ان زمینوں آسمانوں کے مابین ہے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم کے پاس ان کے نصیحت لائے ہیں، قرآن پاک رسول پاک، فہم عن ذکرہم معرضون، وہ ذکر سے نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، کیا آپ ان سے کچھ خراج یعنی معاوضہ مانگتے ہیں، تنخواہ مانگتے ہیں، تو تیرے رب کی طرف سے جو جزا ہے وہ بہت اچھا عمل ہے، وہو خیر الرازقین، اور بہتر رزاق، بہت خوبصورت رزق دینے والا اللہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، نبی محترم آپ ان کو بلاتے ہیں سیدھی راہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت کا یقین و ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھی راہ سے ہٹنے والے ہیں۔